نماز میں ہنسنا کیسا ہے؟ نماز میں ہنسنے سے اللہ تعالی اس شخص پر یہ 4 چیزیں نازل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں آسیہ اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع و سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کے خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مول و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیاں ہی ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتی ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے سے توفیق مل جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت
اور اندھیری رات سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جنت اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے وعدہ فرمائی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی چابی ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیری کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی راہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے کامیابی ہی انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین اسلام کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ بندے کا اللہ سے راز و نیاز نماز ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو عرش سے جوڑتی ہے۔ نماز میں بندہ مخلوق سے کٹ کر خالق کائنات کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ یہ اس لمحے کا وقار، اس کی عظمت کا ادب اور اس کا تقدس دنیا کی ہر چیز سے بلند ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے دل میں خشیت ہو، اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کے جسم میں سکون ہو، اور اس کے دل میں رب کی ہیبت ہو۔ نماز میں ہنسنا دراصل اس وقار کو توڑ دیتا ہے جو اللہ نے اس عبادت کے اندر رکھا ہے۔ اگر بندہ نماز میں اس طرح ہنسے کی آواز نکل جائے اور دوسرے سن لیں تو فقہ حنفی کے مطابق نہ صرف اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ اس کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صرف ہونٹوں میں تبسم ہو، آواز نہ ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی خلاف ادب ہے اور اس سے خشوع کا دھیما نور جاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہنستا ہے تو اس سے نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے اور وضو بھی دوبارہ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی نماز ایسی ہوتی کہ دنیا و مافیا سے کٹ جاتی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتا، ان کے دل رب کے خوف سے لرز رہا ہوتے، ان کے جسم سکون میں ہوتے، وہ کسی ہنسی مذاق کو قریب بھی نہ آنے دیتے۔ نماز کو جب دل کی گہرائی سے ادا کیا جائے تو ہنسی تو دور کی بات، بندہ اپنی سانسوں کو بھی ایسا رکھتا ہے۔ نماز وہ مقام ہے جہاں رونا عبادت ہے اور ہنسنا غفلت ہے۔ جو بندہ نماز میں ہنستا ہے اس کا دل ابھی رب کے قرب سے دور ہے، کیونکہ جو اللہ کے قرب کے آتا ہے وہ خوشو خضوع پاتا ہے۔
ہنسی کبھی بے اختیاری میں آ سکتی ہے، لیکن اگر کہے میں بدل جائے تو یہ رب کے حضور بے ادبی ہے، ایسی بے ادبی جس سے نماز کا حسن بھی جاتا رہتا ہے اور رب کی ناراضگی بھی قریب آتی رہتی ہے۔ نماز کو اگر اپنی اہمیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو بندہ اپنے دل کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ مسلمان کی نماز اس کی آنکھ کی نماز ہو سکتی ہے، اس لیے ہر نماز کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے بندہ آخری بار رب کے سامنے کھڑا ہو۔ کیا کوئی شخص اپنے رب کے سامنے آخری حاضری کے وقت ہنس سکتا ہے؟ کیا اس وقت دل کو غافل کر سکتا ہے؟ جو نماز میں ہنستا ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ابھی تک اس عبادت کے راز سے ناواقف ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب کرے جس میں خشوع و خضوع ہو، ادب و وقار ہو، اور ایسی نماز سے بچائے جس میں دل غافل ہو، جسم حاضر ہو، زبان مصروف ہو لیکن دل کہیں اور۔ نماز میں ہنسنا دراصل دل کی نشانی ہے جو رب کے تصور سے خالی ہے، اور جو رب کے تصور سے خالی ہو وہ زندگی کے ہر میدان میں خالی رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا ادب سکھا دے اور ہمارے دلوں کو رونے والا بنا دے، ہنسنے والا نہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔